دیں گے آپ کو لاہور سے کاہنہ میں اسکول اکیڈمی کی چھت گر گئی ہے، 20 سے زائد بچے اور ایک ٹیچر زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کتنے حادثات کے لیے تیار رہیں اور کتنی اور ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ 14 بچوں کی مائیں جو ہیں وہ سوگ منا رہی ہیں لاہور کے اندر، اور یہ وہ بچے تھے جو تعلیم حاصل کرنے گئے، علم حاصل کرنے گئے ایک ٹیوشن سینٹر کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پڑھنے لکھنے گئے ہوں گے، اور شام کو 4:45 پر لاہور کے ایک علاقے میں جو چھت ہے اس ٹیوشن سینٹر کی وہ گرتی ہے اور 14 خاندان ان کے اوپر جو ہے وہ ایسا قہر ٹوٹتا ہے، ان کی دنیا بالکل اجڑ جاتی ہے۔ اور یہ علاقہ بتایا جاتا ہے بستی عیدگاہ کے قریب علاقہ تھا، یعنی ایک عام سا گھر تھا اور ایک عورت نے اپنے گھر کے کمرے میں ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ کھول رکھا تھا۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر محلے میں یہ ہوتا ہے، اور 30 سے زیادہ بچے وہاں پہ موجود تھے، وہ پڑھ رہے تھے۔ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک وہاں پہ بچے جو ہیں وہ موجود تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس میں 5 سال کا بچہ بھی تھا، یعنی وہ بچہ جو شاید ایک پورا جملہ اچھے طریقے سے نہ بول سکتا ہو، یا وہ ابھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہو، اور ایک پورا جملہ جو بچہ نہیں بول سکتا اس کے اوپر جب ایسے گرتا ہے آ کے ملبہ تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک ظہیر نامی شخص ہے، وہ یہ بتاتا ہے، جس کی عمر 45 سال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی چھت پہلے سے خراب تھی ایک تو، اور ٹائلیں وہاں پہ لگائی جا رہی تھیں اور بچے نیچے اس وقت پڑھ رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس حالت میں وہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنا بڑا رسک لے کے، اور اس کے اوپر اتنا چھت پہ وزن ڈالا جاتا ہے جس کے بعد ہی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تعزیت کرنے پہلے کس کے گھر جائیں۔ یہ جملہ آپ سن کرنا آپ کی ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے کہ کس کے گھر پہلے جائیں تعزیت کرنے ہم، کیونکہ ایک ہی محلے میں سے 14 بچے، 14 گھر جو ہیں، اور پوری گلی کے اندر جو ہے نا وہ ماتم کا سما ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی بچہ ہے جو بیچارہ فوت نہیں ہوا ہوگا، وہ زخمی ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر ہے، اور یہ وہ بچے تھے جو پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے جو شاید بہت کم لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی حادثہ کہنا چاہیے ہمیں اس کو، یہ حادثہ تھا، یا اس کو تو غفلت بھی نہیں کہا، اٹس اے کرائم، کتنا بڑا جرم تھا، اس کو ٹریجڈی نہیں کہہ سکتے آپ۔ پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ تھا، یعنی یہ ان رجسٹرڈ تھا، ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر یہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی جاری تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے طے کرنا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، کہاں پہ اس کی سیفٹی میجرز انسپیکشن اس کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ کس نے کرنا ہے، یہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ کہاں کی جو خستہ عمارت ہے، اس کے چھت کمزور ہے، وہ گر سکتی ہے، اس پہ وہ کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ کس نے کرنا ہے۔ اب ہاں وہ بالکل کہہ رہی ہیں، اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم سارے جو دیکھیں گے کہ کتنے، اور پتہ نہیں 50 لاکھ سے زیادہ غیر رجسٹرڈ ہیں جو سینٹرز ہیں۔ ابھی تک کی جو رپورٹ کے مطابق جو ڈی آئی جی آپریشن ہے فیصل کامران صاحب، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو اس کا کانٹریکٹر تھا جس نے گھر بنایا تھا اس کو ہم نے پکڑ لیا اور گرفتار بھی کر لیا ہے، اور جو خاتون گھر چلا رہی تھی، جو ٹیوشن سینٹر یہ چلا رہی تھی، ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، ان کو حراست میں لیا گیا۔ لیکن سوال پھر بھی وہی کا وہی ہے کہ کیا یہ دونوں لوگوں کی غلطی ہے؟ وہ تو ہے، وہ تو مان لیا، لیکن ان کے علاوہ کتنے سالوں سے کتنے غیر رجسٹرڈ جو سینٹرز ہیں وہ چل رہے ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے وہ کیا کام اپنا کرتی ہے، خود ادارہ ہوتا ہے ملک کے اندر بلڈنگ اتھارٹی کا، وہ کہاں پہ ہے کہ کہاں پہ کون سے بلڈنگ محفوظ ہے، کہاں پہ کون سے بلڈنگ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا کام ہے چیک کرنا، اور آپ اندازہ لگائیں، میں نے کہا کہ پنجاب میں لاکھوں بچے غیر رجسٹرڈ سینٹرز میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑنا ہے کہ جی سارے پہلے یہ والا کام دیکھیں، کیونکہ دوبارہ سے سانحہ ایسا کوئی نہ ہو جائے۔ جب تک ہم یہ پورا سسٹم نہیں بدلیں گے، جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ یہ آخری ہوگا، کیونکہ سسٹم نہیں بدلنا۔ پاکستان میں وہ یاد ہوگا جب ایک عمارت گری تھی لاہور کے اندر، لیاری کے اندر، وہاں پہ بھی یہی پرابلم تھی، یہی ریزن تھی، تحقیقات ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، بیانات گئے، کنڈیم کیا گیا، اور اس کے بعد سب بھول گئے۔ پھر جولائی 2025 میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی یہی پیٹرن دیکھا گیا۔ پھر مونسون کی وجہ سے 200 سے 300 سے زیادہ ہر سال بچے جو ہیں وہ اس میں ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ بچے باہر نہ نکلیں، ہمیشہ کی طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ وہ بچے باہر نہ نکلیں، بارشوں میں باہر نہیں جانا چاہیے۔ بھائی سسٹم کون؟ یہ جو 126 بچے ہلاک ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمارتیں گری ہیں، وہ کس نے بنائی تھیں، کس کی سپروین میں بنی تھیں؟ بجلی کے جھٹکوں سے جو بچے مرتے ہیں، وہ سیلاب کی وجہ سے جو بچے مرتے ہیں، کس کے اوپر ڈالیں گے ملبہ ہم؟ ہر سال 70% زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں جو ویدر پیٹرن دیکھا جاتا ہے۔ غریب جو علاقے ہیں جہاں پہ دھیان نہیں دیا جاتا، وہاں پہ تو یہ بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ سیفٹی میجرز وہاں پہ دیکھے جائیں کہ کون کیا کر رہا ہے، صرف وہاں پہ بلڈنگ سٹرکچر کیسا ہے۔ ہاں جو اچھا پوش علاقہ ہے وہاں پہ ضروری ہے سینٹرز جہاں بنتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور سمجھ نہیں آتا مجھے کہ ہم لوگ، آپ موبائل دیکھیں، آپ خبریں دیکھیں، آپ کچھ آن کر لیں، آپ کو کوئی نہ کوئی حادثہ سننے کو مل جاتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات، تیزاب پھینکنے کے معاملات، امپلیمنٹیشن اس کی صفر ہے۔ لیکن ہاں اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مونسون جو آنے والا ہے اس سے پہلے جو غیر محفوظ عمارتیں ہیں ان سب کی ہم انسپیکشن بھی کریں گے، ان سب کو ہم دیکھیں گے بھی۔ لیکن یہ آخر بیان بازی کب تک چلتی رہے گی، اور ہر بار ہم یہی سنیں گے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ان والدین کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ اس دن شام کو وہ انتظار کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کا کہ وہ بچے کب آئیں گے، کہیں چولہا جلا ہوگا،
کسی کے پسند کا کھانا بن رہا ہوگا, کسی نے سوچا ہوگا کہ میں آج یہ کروں گی, کسی نے سوچا, پتہ نہیں بچوں کو لے کے کیا کیا خواب ہوتے ہیں کہ بچہ آئے گا, بڑا ہوگا, اس کی شرارتیں ہوتی ہیں, اس کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک فون آتا ضرور ہے, لیکن فون پڑوسی کا آتا ہے اور ایک بھاگتا ہوا انسان آتا ہے. اور آپ سوچیں گے جب یہ خبر ملی ہوگی, چیخیں اس کے بعد کتنی سنائی دی گئی ہوں گی. 14 بچوں کے لیے اب دعا کافی نہیں ہے, اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی جو بیان بازی ہے وہ کافی نہیں ہے. بیچارے والدین کیا کریں گے اب؟ ان کا بچہ تو پڑھنے گیا تھا, اور وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی تھی کہ جگہ محفوظ ہے یا نہیں ہے. اور ہم صرف کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں. آپ جتنا مرضی افسوس کر لیں, سچ یہی ہے کہ 14 گھر جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب گئے. 14 ماؤں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے, اور اب ان کو اپنے بچوں کے بغیر سونا ہے. 14 بستے کاپیاں ادھوری رہ گئی ہیں ان کے سبق. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ غلطی کسی اور کی تھی اور خمیازہ بھوگتا کسی اور نے, اور یہ بچوں کے اوپر جو قیامت ٹوٹی وہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل جو ہے, یہ بہت بڑا بہت بڑا یہ سمجھ لیں کہ, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑا سانحہ ہے. کسی اور ایسے ملک میں ایسا ہوا ہوتا نا جہاں قانون کی بالادستی ہے, تو بلیو می وہ نہ جانے کیا سے کیا کر دیتے, کیا حشر کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا. وہ ان سب کو جو جس ادارے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر بندہ ریزائن دیتا اور ان کو وہ گھر بھیج دیتا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.